جی ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ کشمیر کے لیے ہماری ماؤں بہنیں لیوں میں نکلی ہوئی ہیں، آئے ان سے بات کرتے ہیں اس حوالے سے کیا کہنا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا کشمیر کے متعلق جدوجہد آزادی جو پچھلے 73 سال سے جاری ہے، اس میں مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری پاکستانی حکمران اور ہماری پاکستانی فوج اس سلسلے میں ذرا قدم بڑھانے کو تیار نہیں۔ آخر ہم کب تک صرف اقوام متحدہ کی قراردادیں پاس کر کے مطمئن ہوتے رہیں گے؟ میں آج سید علی گیلانی مرحوم کا نعرہ ضرور دہرانا چاہوں گی، جو صرف یہ کہتے کہتے اس دنیا سے چلے گئے کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے۔ ہماری ماؤں بہنوں کا وہاں کا پیغام ہے کہ آخر ہم کب تک وہاں اپنے لہو سے سڑکوں کو رنگین کرتی رہیں گی؟ آخر کب تک ہم اپنے لال اس زمین کی قربانی دیتے رہیں گے؟ کاش آج کے پاکستانی جاگ جائیں، اللہ کے لیے خدا را امت مسلمہ جاگ جائے اور ہم اپنے وطن عزیز کے اس حصے کو آزاد کرا لیں جسے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے شہادت قرار دیا تھا۔ اللہ کرے ہماری آنے والی نسلیں اس کی جدوجہدی آزادی میں اپنا وہ بھرپور کردار ادا کریں، اور اس کا حل جہاد کے سوا میرے نزدیک کچھ نہیں۔ پاکستان زندہ باد، کشمیر بنے گا پاکستان انشاءاللہ۔ میرا یہی پیغام ہے کہ الحمدللہ ہم نے جو ہے کشمیر کے موضوع کو، کشمیر کی جدوجہد کو جو ہے پاکستان کے اندر جب تک ہم ہیں ہم اس کو کبھی بھی ختم نہیں ہونے دیں گے۔ اور سب سے بڑا پیغام جو ہے اور جو سب سے ضروری پیغام ہے وہ پاکستان کے ہمارے سپہ سالار کو ہے، جن کے ہاتھوں میں ہم نے یہ بندوقیں جو دی ہیں وہ اسلام، مسلمان، پاکستان کی حفاظت کے لیے دی ہیں، اور ہم ان سے یہ سوال کرتے ہیں کہ انہوں نے کتنی پاکستان کے اندر حفاظت کی ہے اور کتنی کشمیر کے اندر جو ہے کشمیر کے ہمارے مسلمان بہن بھائی اور جو عورتیں ہیں وہ جو ہمارے سپہ سالار کی طرف دیکھ رہی ہیں۔ اور میرا ان سے یہ سوال ہے کہ ان کی یہ ایمانی غیرت کس وقت جاگے گی، کس وقت وہ محمد بن قاسم اور جو ہے خالد بن ولید کے جانشین بنیں گے، اور وہ مسلمان خون جو ان کے اندر ہے وہ کس وقت اپنی ایمانی جوش جو ہے اور غیرت جو ہے وہ دکھائے گا۔ یہ سب سے بڑا سوال جو ہے ہمارے اپنے سپہ سالار سے ہے، ہماری اپنی گورنمنٹ سے ہے، کہ ہمارے لیے یہ باعث شرم ہے کہ اتنی صدی گزرنے کے بعد، اتنا عرصہ گزرنے کے بعد بھی، اور پاکستان جو ہے وہ فوج جو ہے ہمارے سپہ سالار دنیا کے چھٹے طاقتور ترین سپہ سالار ہونے کے باوجود ان کی مسلمان بہنوں کی، ماؤں کی عزتوں کو لوٹا جا رہا ہے اور ان کی غیرت بالکل نہیں جاگ رہی۔ یہ ہمارے لیے سوالیہ نشان بھی ہے اور ہمارے لیے باعث شرم بھی ہے۔ تو ہم ان سے یہ سوال کرتے ہیں کہ کس وقت ان کا جو ہے مسلمان خون جاگے گا، اور وہ کب جو ہے پاکستان کے لیے، مسلمانوں کے لیے اور خاص طور پہ کشمیر کے لیے اپنی ایمانی غیرت کو جو ہے وہ اظہار کریں گے اور کشمیر کو جو ہے وہ آزاد کروائیں گے۔ شکریہ۔ ہمارے ساتھ جماعت اسلامی کے جو رہنما ہیں، کارکن ہیں، اصغر علی گجر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں یوم یکدشی کے حوالے سے وہ کیا کہنا چاہتے ہیں اور ہمارے دیکھنے والے اور سننے والے مہمانوں کو، ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا دن جماعت اسلامی کی طرف سے اہل کشمیر کے لیے یوم یکجہتی منانے کے لیے پورے پاکستان کے اندر یہ قائم کیا گیا ہے۔ آج ہم اس جدوجہد کے اس دن کے ذریعے سے پوری دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ کشمیر ایک دن آزاد ہوگا۔ اس اتنی ماڈرن دنیا کے اندر جبکہ کوئی خطہ آج کل محکوم نہیں ہے، انشاءاللہ وہ آنے والے دنوں کے اندر کشمیر بھی آزاد ہوگا۔ ہم بھرپور طریقے سے ان کی جدوجہد کی حمایت کرتے ہیں اور پوری دنیا سے یہ اپیل کرتے ہیں، مسلم دنیا سے بھی اور غیر مسلم دنیا سے بھی، کہ وہ آگے بڑھے اور اس دور کے اندر اہل کشمیر کی آواز کے اندر آواز ملا کر ان کی جدوجہد آزادی کو بروئے کار لاتے ہوئے ان کی آزادی کے لیے کوشش کریں۔ امریکہ ہو یا مغربی ممالک، ان کو یہ چاہیے کہ جہاں وہ دوسری دنیا کے لیے آواز اٹھاتے ہیں وہ اہل مظلوم کشمیریوں کے لیے بھی آواز اٹھائیں۔ امت جو ہے وہ بھی اس کے لیے آواز اٹھائے تاکہ مظلوم کشمیریوں کو ان کا حق جو ہے وہ مل سکے۔ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب ایک دن کشمیر آزاد ہوگا اور وہ پاکستان کا حصہ بنے گا، کشمیر بنے گا۔